بیعت کیا ہے اور کیا یہ ضروری ہے کہ کیا ہاتھ پر بیعت ہونا ضروری ہے؟ جی بیعت کا معنی یہ ہے کہ آپ سیدھا راستہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کے اوپر بیعت ہوتی ہے۔ بیعت اس لیے نہیں ہے کہ آپ پیر کے پاس بیعت کریں کہ آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے اور آپ کے جانور سارے دودھ دینا شروع کر دیں، آپ کی فصلیں جو ہے راتوں رات اناج اگانا شروع کر دیں، آپ کے باغ جو ہیں امرود کے باغ، آموں کے باغ، کھجوروں کے باغ وہ بڑے بڑے ہو جائیں کیونکہ پیر جو پکڑ لیا۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ بیعت کا بنیادی مقصد ہے اندر کی اصلاح، نفس امارہ جس کی بات میں کر رہا ہوں، نفس بالجہاد جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن، مسلمان اور مجاہد اور مہاجر، یہ چار چیزیں بھولنی نہیں ہیں جو آج حدیث میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ ہاں وہ مجاہد ہے یا نہیں، اس نے اپنے اندر نفس مارنے کے لیے، نفس امارہ کو مارنے کے لیے بیعت کی، پھر اپنے مرشد کی جھڑکیاں برداشت کی، جوتیاں اٹھائیں، پھر سردی گرمی کو برداشت کیا، باتیں سنی، پھر قرآن و سنت کو سیکھا، پھر وہ جو طریقت کے اصول ہیں وہ وہاں رہ کے اس نے قرآن اور سنت کو سیکھا اور اس پہ عمل پیرا ہو گیا، اور اس لیے بیعت ہے۔ اور بیعت اگر کوئی بندہ اس لیے کرے کہ امیر بندہ ہے یا اس کو بیعت کر لو، غریب کو چھوڑ دو، اس سے مال آئے گا، بیعت کرنا یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ بیعت اس لیے کرنے والا، بیعت ہونے والا وہ اس سے یہ سمجھے کہ میں نے اس سے علم دین لینا ہے، شریعت لینی ہے، قرآن و سنت لینی ہے، معرفت لینی ہے، اللہ کی پہچان لینی ہے۔ اگر اس کو جس طریقے سے ملی، اپنے شیخ سے ملی، علوم کے ذریعے ملی، اللہ کے فضل سے اس کو ملی، میں بھی اس کے پاس رہ کے ہنر سیکھ لوں۔ سائیکل کا پنچر لگانا ہے تو وہ بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا، کسی سائیکل والے کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا، پھر آپ سیکھیں گے، لیکن جانتا ہو پنچر لگانا۔ ٹھیک، تو شریعت بھی اسی سے سیکھیں گے طریقت کی جس نے اس میں قدم رکھا اور اس راہ پہ چل پڑا، اور پھر اپنے مرشد کی جو آزمائشیں ہیں اس کے اوپر پورا اترے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے راز، اس کو خدائی راز ملنے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے اوپر اس کو اللہ نے آگاہی دینی ہے، اللہ نے معرفت دینی ہے، پھر اللہ اس کے آزمائشیں بھی لے گا، امتحان بھی لے گا، سختی نرمی بھی آئے گی۔ صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، بہت مالدار صحابہ تھے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو غریب ہو گئے، مال سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب بیعت اس لیے ہوتا ہے کہ امیر ہو جاؤں، تو یہ اس کی، ہاں اگر اللہ عطا کر دے تو وہ الگ بات ہے، وہ بیعت ہو گیا اور امیر بھی ہو گیا، اس نے تو پیر کے بڑے تذکرے کرنے ہیں کہ جی میں تو بیعت ہوا، میرے ایک دم میں امیر ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اتنے عرصے سے بیعت ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو بھی تبدیلی اللہ نے کرنی ہے، دعائیں اللہ نے قبول کرنی ہے، پیر نے دعائیں قبول نہیں کرنی۔ پیر تو ہادی ہے، پیر تو تمہیں راستہ بتا رہا ہے، سمجھو پیر کو، پیر کا سٹیٹس کیا ہے۔ ہاں اگر جو صاحب علوم و حکمت پہ جنہیں اللہ مقرر کرتا ہے، اللہ کی عطا سے وہ اس منصب پہ آتے ہیں، تو پھر وہ غیب کی باتیں تو نہیں بتاتے، وہ تو اپنا حال بھی چھپاتے ہیں، انہوں نے بتانا تو نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنے ولیوں کو 70 پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ ہر بندے پہ یہ ایام بھی نہیں ہوتی۔ تو بیعت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی سیکھنے کے لیے بیعت ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان جاننے کے لیے بیعت ہو، اہل بیت صحابہ کرام کی وہ علوم جاننے کے لیے بیعت ہو جس سے اللہ کی معرفت ملے، اللہ کی محبت ملے۔